السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں ایسی عورت کے بارے میں بتائیں گے جو 40 سال تک خانہ کعبہ کے طواف کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس عورت کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو دیکھ کر سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ محترم ناظرین، اس عورت کا نام ہے نذیرہ۔ نذیرہ کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے انہیں کبھی بھی عزت نہ دی۔ نذیرہ کو ایسے شوہر کے ساتھ بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہ ہر وقت ہی پریشان رہتی تھی کیونکہ نذیرہ کا شوہر گھر میں رہتے ہوئے بھی اجنبی تھا۔ نذیرہ کا شوہر ان سے بات بھی نہیں کرتا تھا، بس ہر وقت لڑائی جھگڑا اور مار پٹائی کرتا رہتا تھا۔ لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے گھر کا ماحول ہمیشہ خراب رہتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو کچھ سمے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نذیرہ کو 4 بیٹوں سے نوازا، لیکن دونوں کے لڑائی جھگڑے اتنے بڑھ گئے کہ نذیرہ کے شوہر نے نذیرہ کو 45 سال کی عمر میں طلاق دے دی۔ نذیرہ طلاق ہونے کے بعد اپنے بھائی کے گھر چلی گئی اور بچوں کو بھائی کے گھر نہ لے جا کر بچوں کو وہیں اپنے شوہر کے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ نذیرہ کا بھائی بہت زیادہ غریب تھا، اس لیے وہ بچوں کو ساتھ نہیں لے گئی۔ عدت کے دن نذیرہ کے لیے بہت پریشانی اور تکلیف دہ تھے۔ وہ ہمیشہ ہی خاموش رہتی اور گمسم رہتی تھی۔ اپنے بچوں کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتی تھی۔ اپنے بچوں کی وجہ سے روتی بلکتی رہتی تھی۔ کسی سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ کچھ ٹائم کے بعد نذیرہ نے اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا فیصلہ لیا۔ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتی رہتی اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی، ہر وقت تلاوت میں لگی رہتی۔ نذیرہ کو بچپن سے ہی حج کرنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگتی تھی، یا اللہ تو مجھے اپنے گھر کا دیدار کرا دے۔ ان کے دل میں اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کی بہت خواہش تھی۔ وہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ مجھے خانہ کعبہ کا دیدار کرا دے۔ میں غریب ہوں، پر میرے اللہ تیرے لیے کوئی غریب امیر نہیں ہوتا۔ تو جسے چاہے اسے مغفرت دے دے، وہ تیرے گھر کا دیدار کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، جب بھی کوئی عورت حج یا عمرہ کر کے آتی تو نذیرہ ان کے پاس جا کر دعا کروانے کے لیے ان کے پاس پہنچ جاتی۔ نذیرہ ان سے بڑی شدت سے کہتی کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اپنے گھر کا دیدار کرا دے، مجھے بھی حج کی توفیق عطا فرما دے۔ نذیرہ کے بھتیجے ان کی بات سن کر ان کا مذاق اڑاتے اور ان سے کہتے کہ اللہ کے گھر جانے کے لیے دعا نہیں، پیسے چاہیے، اور وہاں جانے کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے جو تمہارے پاس نہیں ہیں۔ آج کل مہنگائی بڑھ گئی ہے، تمہارے پاس تو کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، حج کرنے کیسے جاؤ گی؟ نذیرہ کو کسی کی بھی بات کا فرق نہیں پڑتا اور اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی۔ نذیرہ کو اللہ سے پوری امید تھی کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور سنے گا اور جو لوگ اس کی مذاق بناتے ہیں ان سب کو دکھائے گا۔ پھر ایک دن نذیرہ کی سہیلی ان کے پاس آئی۔ ان کی سہیلی کا شوہر سعودی عرب میں کام کرتا تھا۔ نذیرہ کی سہیلی کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔ اس نے نذیرہ سے کہا کہ مدینے میں ایک بوڑھا شیخ رہتا ہے، اس کی بیوی کو گزرے 1 سال ہو چکا، وہ شیخ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اور سہیلی کی بات سن کر نذیرہ نے کہا وہ ایک بوڑھا آدمی ہے، میں کیسے اس سے شادی کر سکتی ہوں؟ اس کی عمر تو 70 کے قریب ہے اور میری 45 سال ہے۔ میرے بھائی بہن اور سبھی رشتہ دار کیا کہیں گے؟ نذیرہ کی سہیلی نے اس کو سمجھایا، اگر تم اس شیخ سے شادی کر لو تو ہو سکتا ہے تمہاری حج کرنے کی خواہش بھی پوری ہو جائے۔ اور حج کا نام سنتے ہی نذیرہ خوش ہو گئی اور شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ پھر وہ شیخ 1 ہفتے کے بعد پاکستان آیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ نذیرہ کو کمرے میں بٹھایا گیا۔ پھر شام کے وقت عربی شیخ یعنی نذیرہ کا شوہر کھانستے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے میں نذیرہ کی سہیلی اور اس کا شوہر پہلے سے موجود تھا۔ عربی شیخ نے ان کی سہیلی سے کہا، میری بیوی سے کہہ دو کہ میری طبیعت خراب ہے،
اس لیے میں کل ہی سعودی واپس جاؤں گا اور وہاں جا کر تمہارے نکاح کو رجسٹرڈ کرا دوں گا اور تمہارے لیے ویزا اور ٹکٹ بھیج دوں گا۔ پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ نذیرہ کو یہ سب بتا کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے اور اگلے دن سعودی کے لیے نکل پڑے۔ کچھ ہی دن میں نذیرہ کا ویزا اور ٹکٹ آ گیا۔ پھر ایک ہفتے کے بعد نذیرہ بھی سعودی چلی گئی۔ نذیرہ کو ایئرپورٹ سے لینے کے لیے ان کا بیٹا پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ ان کا بیٹا نذیرہ کو بہت بڑے گھر میں لے گیا۔ مدینے میں شیخ صاحب کا بہت بڑا گھر تھا۔ اس گھر میں بہت سے لوگ نذیرہ کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ وہاں موجود سبھی لوگ نذیرہ کو مرحبا کہہ رہے تھے۔ نذیرہ نے شیخ صاحب کے بیٹے سے پوچھا کہ تمہارے والد صاحب کہاں ہیں؟ شیخ صاحب کے بیٹے سے تھوڑی بہت اردو آتی تھی، اسی کارن وہ نذیرہ کی بات کو سمجھ گیا اور اس نے نذیرہ سے بتایا کہ میرے والد نے پاکستان سے واپس لوٹ کر آپ کا نکاح رجسٹر کرایا، پھر آپ کے لیے کچھ زیور خریدے اور پھر آپ کا ٹکٹ اور ویزا کرایا۔ یہ سب کچھ کرانے کے چوتھے دن کے بعد ہی ان کی طبیعت بگڑ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ جب میں نے سعودی علماء سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب آپ میری والدہ ہیں، لہٰذا اب عدت آپ اپنے گھر گزاریں گی۔ یہ سب سن کر نذیرہ بہت ہی پریشان ہو گئی۔ جیسے جیسے دن گزرنے لگے انہوں نے نوٹس کیا کہ شیخ صاحب کا بیٹا اپنی والدہ کی طرح ہی ان کا خیال رکھتا تھا۔ جب نذیرہ کی عدت ختم ہوئی تو ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ تب نذیرہ نے شیخ صاحب کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں، کیا تم میرے ساتھ حج کرنے جا سکتے ہو؟ شیخ صاحب کے بیٹے نے کہا، امی میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، آپ دلہن بن کر خانہ کعبہ جائیں اور حج سے پہلے عمرہ ادا کریں۔ پہلے نذیرہ نہیں مانی، مگر حج کرنے کی خواہش اتنی زیادہ تھی کہ شیخ صاحب کے بیٹے کی بات ماننی پڑی۔ جب نذیرہ دلہن بن کر خانہ کعبہ پہنچی تو سب دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ رات کا وقت تھا۔ بیٹے کے کہنے پر نذیرہ نے دلہن کے لباس میں نفل ادا کیے۔ جب نذیرہ نفل ادا کر کے حرم شریف کے فرش پر بیٹھی تو رو رو کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے اپنے گھر کا دیدار کرایا۔ ابھی وہ دعا ہی کر رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا آسمان میں خانہ کعبہ کے اوپر کوئی نورانی مخلوق حاضر ہوئی جس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ نذیرہ یہ سب دیکھ کر حیران تھی کیونکہ وہ مخلوق نذیرہ کی طرح ہی دکھائی دیتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نذیرہ کو حج کرنے کی توفیق دی، ان کی دعائیں سن لی۔ نذیرہ نے حج کرنے کے بعد اپنی باقی کی زندگی خانہ کعبہ میں عبادت کرتے ہوئے گزار دی۔ محترم ناظرین، اگر ہم بھی اللہ کی عبادت دل سے کریں تو ہماری مشکلیں دور ہو جائیں گی اور دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کرنا۔